بات کریں گے ایک انتہائی اہم معاملے اسپائنا بائیفیڈیا نامی بیماری کی، جس میں نوزائیدہ بچے کی کمر پر پیدائشی پھوڑا اس کی جان مشکل میں ڈالے رکھتا ہے۔ یہ بیماری پاکستان سمیت کئی ممالک میں ہے، لیکن رحیم یار خان کے دیہی اور پسماندہ علاقوں کے بچے اس سے زیادہ متاثر ہیں۔ دیہی علاقوں کے رہنے والے کئی والدین تو اس بیماری کو بیماری سمجھتے ہی نہیں۔ محمد فیصل کی رپورٹ دیکھیے۔ رحیم یار خان کے دیہی علاقے یوسف نگر میں اللہ دیتا کے گھر بچے کی پیدائش ہوئی تو اس نے دیکھا نومولود کی کمر پر بڑا سا پھوڑا نما دانہ ابھرا ہوا ہے۔ بچہ درد سے مسلسل کرراہ رہا ہے۔ ہمیں پتہ لگا جب اس کا پیدا ہونے کا ٹائم ہوا تو ہم ہسپتال میں گئے تھے ٹنڈے سوئے خان میں۔ اب یہ بچہ پیدا ہوا تو اس نے بتایا کہ اس کے پیچھے نا وہ پھوڑا ہے اور اس کی جو ٹانگ ہے وہ اس میں بھی نہیں ہے۔ اچھا پھر ہمیں وہ لکھ کر دیا کہ شیخ زاید سے ہسپتال چلے جائیں۔ ہم پھر وہیں چلے گئے، اس نے ایڈمٹ کر لیا، پھر اس نے اپنی ٹریٹمنٹ کی ہے، پھر اس نے 2 3 4 دن رکھے ہیں، پھر ہمیں چھٹی ہے، کہتے کہ 3 ہفتے بعد آ جائیں۔ ہم نے پھر 3 ہفتے بعد گئے، اس نے کہا بھی اس کو ایڈمٹ کریں، اس کا آپریشن کریں گے۔ بچہ بھی ٹھیک ہے، پھر اس نے ہمیں دیکھ بھال کی، پھر اس نے آپ نے کہا کہ ابھی اس کا آپریشن نہیں ہوگا۔ پھر اس نے ہمیں واپسی بھیج دیا، کہتا کہ بچہ بھی کمزور ہے، اللہ بہتر کرے گا کہ اس میں تھوڑی سی کمزوری ہٹ جائے گی، پھر اس کا آپریشن کریں گے۔ پھر وہ 24 تاریخ کو بتایا کہ پھر واپسی آنا ہے۔ اللہ دیتا کو بتایا گیا کہ اس کے بیٹے کو اسپائنا بائیفڈا نامی بیماری ہوئی ہے۔ کمر پر نکلنے والا پھوڑا ایک ایسا پیدائشی نقص ہے جب ریڑھ کی ہڈی ٹھیک سے نہیں بنتی۔ یہ نیورل ٹیوب کی خرابی کی ایک قسم ہے۔ شیخ زاید میں کیا جائے تو ابھی ہم نے پچھلے 8 اور 9 مہینے کا ڈیٹا جو 280 سرجریز ہو چکی ہیں، یہ صرف شیخ زاید کے ایک ہاسپٹل کا ڈیٹا ہے، لیکن یہ آپریشن جو ہے اگر ہم اندازہ لگائیں تو کوئی 10 ہاسپٹل میں ہو رہا ہے۔ یہاں پہ پور پیشنٹس بھی زیادہ ہیں، پور لوگ ہیں۔ یہ ہے کہ اس میں جو ہے نا، اس علاقے میں یہ مائلومیننگوسیل یا کمر کا پھوڑا زیادہ ہے۔ ہم نے 2010 میں ایک اسٹڈی کی تھی، تو یہاں پہ ہم نے کنجینیٹل انوملی صرف دیکھی تھی، تو وہ ہماری کوئی 10% انسیڈنس آیا تھا کہ جتنے بچے آ رہے ہیں 10% ان میں انوملی تھیں، حالانکہ دنیا میں یہ 1 یا 2% ہے۔ تحصیل صادق آباد کے قصبے جمال دین والی، قصبہ احمد پور لمہ، چوک بہادر پور، کوٹ سمابا اور آباد پور سے اسپائنا بائیفڈا کے کیسز ضلع کے دیگر علاقوں کی نسبتاً زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں، یعنی ہر ہفتے 2 سے 3 بچے چیک اپ کے لیے شیخ زاید اسپتال لائے جاتے ہیں۔ کمپیریٹو ٹو دی سٹی وہاں پہ تھوڑا سا انسیڈنس زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ پیشنٹ ہمارے پاس کیا کہتے ہیں کہ وہ پریزنٹ ہی لیٹ کرتے ہیں، وہ سپلیمنٹیشن نہیں لے پا رہے ہوتے ہیں۔ پیشنٹ بیسیکلی پور ڈائٹ کے ایشوز تو وہاں پہ ہوتے ہی ہیں، تو اس وجہ سے ان میں وہ سپلیمنٹیشن ایٹ لیسٹ وہ ڈائٹری ڈیفیشنسیز بھی چل رہی ہوتی ہیں، اوپر سے سپلیمنٹیشن بھی نہیں ہم دے پا رہے ہوتے ہیں۔ شیخ زاید اسپتال انتظامیہ کے مطابق اسپائنا بائیفڈا کا شکار ہر بچہ آپریشن کے لیے واپس نہیں لایا جاتا۔ لوگ ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں جس سے مرض مزید بگڑ جاتا ہے۔ آپریشن کے بعد بچہ 20 سال تک صحت مند زندگی گزار سکتا ہے۔ محمد فیصل، سما، رحیم یار خان۔ جنوبی پنجاب کے سب سے بڑے چلڈرن کمپلیکس میں ہر ماہ اسپائنا بائیفڈا کے شکار 250 مریض لائے جا رہے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق بروقت علاج نہ ہونے سے بچے معذوری کا شکار ہو سکتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں ملتان سے راشد حمید کی رپورٹ میں۔ نوزائیدہ بچوں میں اسپائنا بائیفیڈیا کی بیماری پھیلنے لگی۔ اسپائنا بائیفیڈیا ریڑھ کی ہڈی کے موڑوں کی مکمل بناوٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، جس سے بچوں کو شدید درد کی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ اسپائنا بائیفیڈیا کی بہت ساری اقسام ہیں، جو کچھ چھپی ہوئی مخفی بھی ہوتی ہیں اور کچھ ظاہری طور پر ہوتی ہیں۔ یہ جس جگہ پر موجود ہوں گی اس جگہ پر ابھار رسولی ہوگی اور اس سے نچلا جو جسم کا حصہ ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ بچوں میں بیماری کی روک تھام کے لیے حاملہ خواتین کو پہلے 3 ماہ کے دوران فولک ایسڈ کا استعمال کرنا بے حد ضروری ہے۔ پیدائشی طور پر پھوڑا نکلا ہوا تھا، سر میں پانی بتایا تھا، لیکن یہ کہ یعنی یہاں پہ آ کے ہم نے علاج اس کا کروایا، اس کا آپریشن ہوا ہے۔ ملتان کے چلڈرن اسپتال میں ماہانہ 200 سے 250 مریض بچے لائے جاتے ہیں۔ کزن میرج سے دوری، دوران حمل بروقت تشخیص اور فوری علاج سے معصوم بچوں کو زندگی بھر کی معذوری سے بچایا جا سکتا ہے۔ کیمرامین محبوب چودھری کے ساتھ راشد حمید، سما، ملتان۔ نگراں وزیر صحت پنجاب پروفیسر جاوید اکرم کہتے ہیں کہ پاکستان میں جنیاتی بیماریوں کی شرح بہت زیادہ ہے، جس کی بڑی وجہ کزن میرج ہے۔ متاثرہ بچوں کا علاج آپریشن سے ممکن ہے۔ پاکستان میں انفارچونیٹلی جو جینیٹک بیماریاں ہیں، جو ناموسی بیماریاں ہیں اور جو پیدائشی بیماریاں ہیں، کنجنٹل النس، یہ بہت زیادہ ہیں، اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہمارے بہت کامن ہے کاسٹ میرجز، کزن میرجز، جس کی وجہ سے جو
ناموسی بیماریاں ہیں، جینیٹک ڈیزیزز ہیں، ان کے ایکسپریشن بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ مٹیریل جینیٹک اب نارمل دلہا میں ہوتا ہے اور کچھ دلہن میں ہوتا ہے، وہ مل کے ایکسپریس کرتا ہے تو بچے کو بہت ساری بیماریاں پھر لاحق ہو جاتی ہیں جو کہ اوائڈیبل ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر بچے اس طرح پیدا ہو ہی جائیں جن کو کمر کی تکلیف ہے، ان کی جو حرام مغز ہے، اسپائنل کارڈ ہے، وہ فیوز نہیں ہوئی اور وہ اسپائنا بائفیڈا ہے اور وہ ہڈی کے اندر حرام مغز باہر نکل کے آ جاتا ہے تھوڑا بہت،